بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ قرآن کریم کی 42ویں سورت سورہ شورا ہے۔ حوامیم کی سورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا سورہ مومن سے، یہ اس سلسلے کی تیسری سورت ہے۔ یہ سورت بھی دیگر سورتوں کی طرح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا موضوع بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کرنا ہے، قیامت قائم ہونی ہے۔ اس صورت میں انہی چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ شورا کو شورا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ شورا بمعنی مشاورت۔ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک صفت ذکر کی ہے کہ جب وہ اپنے معاملات کو انجام دیتے ہیں، بالخصوص اجتماعی معاملات کو، تو وہ مشاورت سے کرتے ہیں، خود غرضی نہیں کرتے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی یا اس سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام پر آتی تھی، اس وحی کی 3 صورتیں بھی ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ کیسے وحی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ جو نصیحت کی باتیں ہیں، جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں، اس صورت میں بنیادی طور پر انہی کو ذکر کیا گیا ہے۔ ہم صورت کو شروع کر رہے ہیں۔ سورہ شورا نمبر 42 ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ حامیم اور عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، اسی طرح سے اللہ زبردست حکمت والا آپ علیہ السلام کی طرف وحی کرتا ہے، اور ان نبیوں کی طرف بھی اللہ وحی کرتا تھا جو آپ سے پہلے تھے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی توحید کو بیان کیا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، بلند مرتبے اور بزرگی والا وہی اللہ ہے۔ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں، اور سب فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو زمین میں ہے مغفرت مانگتے ہیں۔ یعنی آسمان پر اتنے زیادہ فرشتے موجود ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں کہ ان کی کثرت اتنی زیادہ ہے کہ محاورے کے طور پر کہا ہے کہ ان فرشتوں کے بوجھ سے آسمان پھٹ جائیں، اتنی تعداد اللہ نے فرشتوں کی پیدا کی ہے۔ الا ان اللہ، خبردار رہو کہ بے شک اللہ ہی بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اور اپنے مددگار بنا رکھے ہیں، اللہ ان کا حال دیکھ رہا ہے، اور آپ ان لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ علیہ السلام پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور قیامت کے دن سے بھی ان کو ڈرائیں جس قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ایک اس قیامت کے دن دنیا کے تمام انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو زبردستی سب انسانوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ ظالموں کا تو دنیا میں بھی کوئی دوست نہیں اور آخرت میں بھی کوئی مددگار نہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے اور بھی کوئی مددگار بنا رکھے ہیں؟ پھر اللہ ہی اصل میں مددگار ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز کی قدرت اس کے پاس ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور یہ کافر جس بات میں آپ سے اختلاف کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیجئے، ان کا فیصلہ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سپرد ہو چکا ہے۔ وہی اللہ میرا بھی رب ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور ان کو کہو کہ میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض،
وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، یعنی کہ مرد سے پھر عورت کو پیدا کیا، اور ومن الانعام ازواجا، اور اسی اللہ نے چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، ہر جانور میں نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے، یزرعکم فیہ، اور پھر اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں آباد کر دیا، کوئی چیز اس اللہ کے مثل نہیں ہے، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کو سمجھے، یعنی اللہ کی مثل کوئی ہو، اس پوری کائنات میں اللہ کی مثال اور مثل بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے ہاتھوں میں آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں، جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، انہ بکل شیء علیم، وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، تمہارے لیے اللہ نے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، یعنی جو توحید حضرت نوح علیہ السلام بیان کرتے تھے، جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا تذکرہ حضرت نوح کرتے تھے، اے نبی آپ کو بھی وہی تعلیمات دی گئی ہیں، اور اسی راستہ کی ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے، اور انہی چیزوں کی وہی ہم نے حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف بھی کی تھی، ان کو یہی حکم دیا تھا، اور اسی طرح ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، اسی دین پر آپ بھی قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف آپ مشرکوں کو بلاتے ہیں، مشرکوں پر یہ قرآن اور یہ آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام بہت بھاری گزرتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے راہ دکھاتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار یہ بات ذکر کی گئی ہے، جسے اللہ چاہے گا ہدایت دے گا، جسے اللہ چاہے گا گمراہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ نے کچھ لوگوں کا گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے راستے کو پسند کرتا ہے اللہ اسی کو راستہ دکھاتا ہے، اور جو اللہ کے راستے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کو اپنے راستے پر نہیں لانا چاہتا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا تو دھتکارا ہوا ہے۔ تو یہ بات آیت نمبر 13 میں بتائی، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور اہل کتاب جو الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور علم یعنی وحی کے آنے کے بعد انہوں نے اپنی باہمی ضد کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا، ولولا کلمۃ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک وقت مقرر یعنی قیامت کا وعدہ نہ ہوتا تو ان اہل کتاب کا بھی اللہ دنیا ہی میں فیصلہ کر دیتا، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے انجام تک پہنچا دیتا، اور اور ان کے بعد اور ان اہل کتاب کے بعد اس اللہ کی کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو اہل کتاب ہیں وہ اس دین کی نسبت شک میں پڑ گئے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اے نبی آپ ان کو اسی دین کی طرف بلائیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر آپ قائم رہیے، اور ان کافروں کی یا اہل کتاب کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کو صاف طور پر کہہ دو میں اس پر یقین رکھتا ہوں جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف اور عدل کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ تو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میرے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار۔ لا حجت بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہے، اللہ ایک دن ہم سب کو جمع کر دے گا اور پھر اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ والذین یحاجون فی اللہ، اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں حالانکہ ان کے سامنے ساری باتیں واضح ہو چکی ہیں، اور ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے ہاں باطل ہے، کوئی عذر کوئی تعویل اللہ قبول نہیں کرے گا، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان پر اللہ کا سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ تو وہی ہے جس نے سچی کتاب اور پھر والمیزان، ترازو نازل کیا۔ سچی کتاب سے مراد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن ہے، اور ترازو سے مراد یا تو اگر قرآن مراد لیں کہ یہ قرآن اعتدال کا راستہ دیتا ہے، ترازو میں اعتدال ہوتا ہے نا، دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں، تو یہ کہا، یا اس سے مراد وہ میزان ہے جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ وما یدریک لعل الساعۃ، اور آپ کو بھی کیا معلوم ہو کہ، اور آپ کو بھی علم نہیں، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ کو بھی قیامت کا علم نہیں، لیکن اے نبی قیامت بالکل قریب ہے۔ استعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کے آنے کی جلدی تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو اس قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے اللہ سے ڈر رہے ہیں اور اس قیامت سے ڈر رہے ہیں، اور جانتے ہیں کہ اس قیامت کا آنا برحق ہے۔ الا ان الذین یمارون، خبردار رہو بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہے۔ اللہ لطیف بعبادی، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، وہ تو بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، اور جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، یعنی دنیا کے مال و دولت پر کرات کرنے کی بجائے
وہ आखिरत की नेमतों का तलबगार हो, हम उसके लिए उसकी खेती में बरकत देंगे, और जो दुनिया की खेती का तालिब हो उसे दुनिया की जरूरियात के मुताबिक दे देंगे, लेकिन दुनिया की तलब करने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। इस आयत का ये मतलब नहीं है कि हम दुनिया में अल्लाह से माल नहीं मांग सकते, अल्लाह से फराखी नहीं मांग सकते, अल्लाह ताला से रिज्क की बरकत नहीं मांग सकते, ये मतलब नहीं है। इस आयत का मतलब ये है कि जो लोग आखिरत को भूल कर दुनिया परस्ती में इतने मशगूल हो गए हैं कि उन्होंने अपने आप के लिए दुनिया की नेमत को ही काफी समझ लिया है, और वो इन दुनिया की नेमतों में और ऐशो इशरत में इतने मस्त हैं कि आखिरत की उनके अंदर तलब नहीं है, तड़प नहीं है, और आखिरत में वो अल्लाह से कोई उम्मीद नहीं रखते। तो फरमाया कि हम तो तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक चलेंगे, तुम अगर आखिरत का तलब करोगे तो हम आखिरत अता कर देंगे, और अगर तुम सिर्फ दुनिया तलब करोगे तो दुनिया में तुम्हें दे देंगे, और तुम्हारी दुनिया परस्ती और तुम्हारी दुनिया की इस ऐशो इशरत की वजह से और मुझसे गफलत की वजह से फिर आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। अम लहुम शुरका उशरऊ लहुम मिनद्दीन, क्या इनके और शरीक यानी जो अल्लाह के मुकाबले में इन्होंने बनाए हुए हैं, उन्होंने उनके लिए दीन का वो तरीका निकाला है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। और अगर फैसले का वादा ना हुआ होता, यानी कि उस क़यामत का इंतजार ना होता, तो अल्लाह उस क़यामत से पहले ही इनका फैसला कर देता। वइन्नज़ालिमीन, बेशक जालिमों के लिए तो दर्दनाक अजाब होगा। तरज़्ज़ालिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा कसबू, आप जालिमों को क़यामत के दिन देखेंगे अपने अमाल के वबाल की वजह से डर रहे होंगे, और उन पर पड़ने वाला है वो वबाल। जो लोग ईमान लाए, नेक काम किए, वो तो जन्नत में होंगे, और उन्हें जो चाहेंगे अपने रब के यहाँ से मिलेगा। ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, यही वो बहुत बड़ा फजल है। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, यही वो फजल है जिसकी अल्लाह ने अपने बंदों को खुशखबरी दी है जो ईमान लाए, नेक काम किए। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कह दो, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, है मेरी कौम के लोगों, ए मेरे कबीले के लोगों, ए मेरी बरादरी के लोगों, ए मेरे शहर के लोगों, मैं जो तुम्हें दावत दे रहा हूँ दीन की, इसके बदले में मैं तुमसे कोई उजरत का तलबगार नहीं, कोई मुआवजा नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। लिहाजा तुम मुझे कोई पैसा ना दो, कोई दौलत ना दो, लेकिन इल्लल मवद्दा, इस रिश्तेदारी का ही ख्याल कर लो। मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का मैं मुख्तलिफ ताल्लुक और रिश्तों के साथ बंधा हुआ हूँ। अपनी कराबतदारी और रिश्तेदारी का ख्याल करते हुए ही मेरी दावत को सुन लो, मोहब्बत के जो। और फरमाया कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इनको कह दो कि तुम में से तो इस अमल पर मैं कोई उजरत नहीं मांगता, हाँ रिश्तेदारी की मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं, तुम उसका ही ख्याल करो। वमन यक़्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हसना, और जो कोई शख्स नेकी कमाएगा तो हम उसकी नेकी को और बढ़ा देंगे, बेशक अल्लाह ताला कदरदान है और बख्शने वाला है। अम यक़ूलून अफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा, क्या ये लोग कहते हैं नाउज़ बिल्लाह आपने अल्लाह की तरफ झूठी बातें मंसूब करके अल्लाह पर झूठ बांधा है कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है, और ये काफिर कहते हैं कि हालांकि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है। फ़यशअल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिक, अगर अल्लाह चाहे तो आपके दिल पर मोहर कर दे। यानी ए नबी, अगर आपने अल्लाह पर झूठ बांधा होता तो अल्लाह आपके दिल पर मोहर लगा देता, आपके अंदर से हिदायत की तलब खत्म कर देता, आपको अल्लाह बर्बाद कर देता। लेकिन आप तो हमारे नबी, हमारे महबूब हैं, यकीनन जो कुछ आप कहते हैं हमारी मर्जी से कहते हैं। वयमहुल्लाहुल बातिला, और अल्लाह बातिल को मिटा देता है और सच को अपने कलाम से साबित कर देता है, बेशक वो सीनों के राज खूब जानता है। इस आयत ने ये बात बता दी, दुनिया में कोई भी शख्स, कोई मजहबी पेशवा हो, कोई गुरु हो, कोई किसी किस्म का लीडर और रहनुमा हो, अगर वो अपनी ऐसी बात को जो हक पर मबनी नहीं होती, झूठ पर मबनी होती है, और वो उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करके कहता है कि मुझे तो ये अल्लाह ने बताई है। कभी कोई अपने ख्वाब बयान करता है, कभी कोई अपने इल्हाम बयान करता है, और जैसे दुनिया में झूठे नबूवत के दावेदार पैदा हुए और उन्होंने लोगों को झूठी तालीम देनी शुरू की और कहा कि हमारी तरफ वही आती है, ये सब अल्लाह पर झूठ बोलने वाले लोग थे। अल्लाह उनके बारे में इस आयत में फरमाते हैं, इनके काम में, इनके अमल में कभी बरकत नहीं होगी और अल्लाह इनको मिटा देगा एक दिन। वहुवल्लज़ी यक़बलुत तौबा, और वो अल्लाह वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उसके गुनाह माफ कर देता है, और अल्लाह वो सब जानता है जो तुम करते हो। वयस्तजीबुल्लज़ीना आमनू, और उनकी दुआ अल्लाह कबूल करता है जो ईमान लाए और नेक काम किए, और इन्हें अपने फजल से ज्यादा देता है। नेकी करने का एक बदला ये है, नेकी करने का एक फायदा ये है कि दुआएं कबूल होती हैं, और काफिरों के लिए तो सख्त अदाब है। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादी, और अगर अल्लाह अपने बंदों की रोजी कुशादा कर दे तो जमीन पर वो सरकशी करने लगते हैं, लेकिन वो एक अंदाजे से रोजी उतारता है, जितनी चाहता है वो अपने बंदों को अता कर देता है, और वो खबरदार और देखने वाला है। यानी अल्लाह जिनको मालो दौलत की फरावानी देता है, उनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं मालो दौलत में मस्त होकर खुदा की नाफरमानी में
حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگتے ہیں۔ روئے زمین پر جتنے بڑے گناہ مالداروں نے کیے ہیں اتنے غریبوں نے نہیں کیے۔ جیسے حرام کاریاں مالدار لوگ کرتے ہیں ایسی غریب نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ سارے ایسے ہیں، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ مال سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی بغاوت اور سرکشی کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ وہ ہے جو نا امید ہو جانے کے بعد بھی پانی برساتا ہے، اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہی اصل میں حمد کے لائق ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اسی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اس پر اس قسم کے چلنے والے جانور پھیلا دیے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور جب اللہ چاہے گا ان سب کو ایک ہی جگہ، اگلوں اور پچھلوں کو ایک مقام ایک میدان میں جمع کر دے گا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَۃٍ، اور تم پر لوگوں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کارنامے ہوتے ہیں، اور اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یاد رکھو تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور سوائے اللہ کے نہ تو تمہارا کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے دیکھو تو کون کون سی نشانیاں ہیں؟ سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز ہیں، سمندر کے سینوں کو چیرتے ہوئے یہ جو بحری جہاز چلتے ہیں، اور دور سے ایسے لگتا ہے کوئی پہاڑ چل رہا ہے، پہاڑ کھڑا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر وہ اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، بس وہ اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ اگر ہوا کو اللہ روک دے تو جہاز ایک قدم آگے نہیں چل سکتے۔ اور بے شک اس میں صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا ان لوگوں کے برے اعمال کے سبب سے اللہ انہیں تباہ کر دے، اور وہ بہت ساروں کو معاف بھی کرتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں اختلاف کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، پھر جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ تو زندگی کا سامان ہے، دنیا کا سامان ہے، اور جو کچھ اصل میں اللہ کے پاس آخرت میں ہے وہ ہمیشہ رہنے والا اور سب سے بہتر ہے، اور یہ انہی کے لیے ہوگا جو اللہ پر ایمان لا کر توکل کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ کسی پر آ جاتا ہے درگزر کر کے معاف کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے اور نماز ادا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے وامرہم شورا بینہم، اپنے اجتماعی کاموں میں مشاورت سے کام لیتے ہیں۔ مشورے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جس میں اجتماعیت کے کچھ تقاضے ہوں، جو کسی قوم، کسی قبیلے، فرد، اور کسی قوم یا قبیلے یا کسی جماعت سے متعلق ہو، تو اس میں افراد کو چاہیے کہ وہ مشورہ کریں۔ صحابہ کرام کی صفت یہ تھی، وہ اپنے ہر کام میں مشورہ کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی تھے اور ان پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ بھی صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے اور مشورے کے ساتھ کام کرتے تھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ساری نشانیاں ایمان والوں کی ہیں، بے حیائی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اور معاف کر دینا، اپنے رب کے حکم کی اتباع میں نماز ادا کرنا، اور مشاورت کے ساتھ کاموں کو کرنا، کیونکہ مشورے میں برکت اور خیر ہوتی ہے، اس وجہ سے کہا کہ وہ مشورہ کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور وہ لوگ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، اور جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی، ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے دی تھی تم پر کوئی جتنا ظلم کرے تم بھی اتنا بدلہ لے لو، یعنی تمہیں اگر ایک تھپڑ مارتا ہے تو تم بدلے میں ایک تھپڑ مار سکتے ہو، اگر تمہیں کوئی لاٹھی سے مارتا ہے تو تم اس کو بدلے میں لاٹھی سے مار سکتے ہو، لیکن اگر کسی شخص نے کسی کو تھپڑ مارا اور وہ جواب میں تھپڑ مار کر اوپر سے گالیاں بھی نکالے، یہ زیادتی، یہ ظلم ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح کسی شخص نے اگر قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن مقتول کے ورثاء اپنے مقتول کے قاتل کو قتل کرنے سے پہلے اس کی ہڈیاں توڑ دیں یا اس کے اعضاء کو کاٹ دیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ تو فرمایا کہ ظلم کا بدلہ ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو اتنا ہی جتنا تم پر ظلم ہوا، لیکن زیادتی نہ کرنا، اور اگر تم صلح کر دو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا اور تمہیں اس پر اجر دے گا۔ وَلَمَنِ انتصر، اور جو کوئی ظلم اٹھانے کے بعد بدلہ لے گا تو ان پر کوئی الزام نہیں۔ انما السبیل علی الذین، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں یعنی فساد مچانے والے جن کے لیے عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور البتہ جس نے صبر کیا اور اللہ کے لیے معاف کر دیا، تو یہ صبر اور معاف کرنا یہ عزم الامور، بڑی ہمت والے کام ہے۔ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، معاف کرنا بھی بہت مشکل کام، لیکن جو شخص صبر کا جذبہ رکھتا ہے اور معاف دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے، یہ بڑا ہمت والا انسان ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ظرف بڑا ہے اور یہ مضبوط انسان ہے۔
ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دیکھو ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے، اس عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ وتراهم يعرضون عليها، اور آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے وہ دوزخ کے سامنے جب لائے جائیں گے ایسے حال میں آئیں گے کہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، چھپی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کہ جہنم کو دیکھ کر ان کی کمریں جھک جائیں گی اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ پھر دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری ذلت والی حالت کو کون کون دیکھ رہا ہے۔ وقال الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ بے شک کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک خسارہ اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں رکھا، بے شک ہمیشہ ظالم ہی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وما کان لهم من اولیاء، اور ان کا اللہ کے سوا وہاں کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو ان کو اللہ سے آ کر بچائے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے جب ان کو گمراہ کیا، یعنی یہ گمراہی کے راستے پر پڑ گئے، اب ان کے لیے کوئی تدبیر نہیں۔ استجیبوا لربکم، اس سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو، قیامت کے آنے سے پہلے، جہنم کو دیکھنے سے پہلے اور اس عذاب کے آنے سے پہلے لوگوں اللہ کا حکم مان لو کہ وہ یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ اللہ کا وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے کبھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جا پناہ بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی تم اس کا انکار کر سکے۔ فإن اعرضوا، اور اگر تم اتنی نصیحتوں کے بعد بھی بات نہیں مانتے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا، آپ پر تو صرف ان کو بات پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور جب ہم انسان کو اپنی کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس رحمت سے، اس نعمت سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اعمال کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان خود غرضی کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، لیکن اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ کی مرضی ہے کبھی کسی کو لڑکی اور لڑکیاں ملا کر دے دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دی تو صرف بیٹیاں دی، کبھی کسی کو اولاد دی تو صرف بیٹے دیے، کبھی کسی کو اولاد دی تو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے دیے، اور جس کو چاہتا ہے نہیں بھی دیتا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اس کا دل چاہتا ہے وہ اللہ جب چاہتا ہے تو کسی کو بانجھ کر دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ خبردار قدرت والا ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اس سے اللہ کلام کرے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ وحی کی 3 شکلیں بتائی گئی ہیں، کہ کافر کہتے تھے اے نبی اگر آپ پر وحی آتی ہے تو یہ وحی ہم پر کیوں نہیں آتی؟ اللہ اگر ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے وہ براہ راست ہم سے کلام کر کر ہمیں کہے، ہم ہدایت کے راستے پر چل پڑیں گے۔ اس کا جواب دیا اللہ کسی سے براہ راست کلام نہیں کرتا، ہاں وحی کی 3 صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان 3 صورتوں سے وحی نازل کرتا ہے، وہ صورتیں بتا دی۔ اور کسی انسان کا یہ حق نہیں، یعنی کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر وحیًا او من وراء حجاب، یا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے خطاب کرتا ہے، وحی کے ذریعے یعنی اللہ اپنے کسی بندے پر اپنا فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور او من وراء حجاب، یا اللہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے کہ اللہ تو نظر نہیں آتا لیکن اپنا اللہ کلام اس بندے کو سنا دیتا ہے، جیسے ہم نے حضرت موسیٰ کے بارے میں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنتے اور اس سے کلام کو سنتے۔ او یرسل رسولا، یا اللہ کوئی فرشتہ بھیج دیتا ہے کہ وہ اس کے حکم سے اس کے دل میں القاء کر دیتا ہے۔ تو یہ وحی کی 3 شکلیں ہو گئیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ فرشتہ براہ راست آ کر اللہ کے نبی سے ہم کلام ہوتا، جیسے کہ حضرت جبرائیل بے شمار مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ فرشتے کو نہیں بھیجتے، اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کرتے ہیں، یعنی کہ نظر نہیں آتے لیکن اللہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرشتہ اس نبی کے دل پر القاء کر دیتا ہے، جو بات اللہ ان کو بتانا چاہتے ہیں ان کے دل میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ وحی کی 3 شکلیں بتا دی۔ انہ علی حکیم، یہ نظام سارا اللہ کا ہے، وہ اللہ جو عالی شان حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن نازل کیا۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، رسول اللہ نے پوری زندگی، آپ نے پوری زندگی کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں تھی، اور عرب میں اور مکہ میں تو ویسے ہی پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا، نہ آپ کو لکھنا آتا تھا، نہ حروف کی پہچان تھی آپ کو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا۔ آپ یہ جانتے ہی نہیں تھے کتاب کیا ہے، ولل ایمانہ، اور آپ کو تو نبوت سے پہلے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تقاضے ایمان کے کیا ہیں۔ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ، لیکن ہم نے قرآن کو ایسا نور بنایا ہے
کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کر دیتے ہیں، اور بے شک آپ سیدھے راستہ بتانے والے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کا راستہ جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی سب چیزیں ہیں۔ الا الی اللہ تسیر الامور، اور لوگوں اس بات پر خبردار رہو کہ سب کاموں کا رجوع اور انجام اور سب کاموں کا اختتام وہ اللہ ہی کی طرف ہونے والا ہے۔ یہاں پر سورہ شورا مکمل ہو گئی۔ قرآن کریم کی اگلی سورت 43 نمبر سورت سورہ زخرف ہے۔ زخرف بھی حوامیم کی صورتوں میں سے چوتھے نمبر پر سورت ہے، اور ویسے اس کا ترتیب میں نمبر 43 ہے۔ زخرف سونے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں ایک عنوان ذکر کیا ہے کہ یہ کافر لوگ جو دنیا میں اپنے مال و دولت کو، عیش و عشرت کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ دنیا کی ہر چیز کو ان کافروں کے لیے سونے کا بنا دیں، ان کو سونے سے مالا مال کر دیں، سونے سے نہال کر دیں، لیکن یہ ان کی ہر چیز اگر سونے کی ہو بھی جائے تو یہ کافر پھر بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ اس صورت کا موضوع ہے۔ اسی طرح پھر اس میں مشرکین کے عقائد کی تردید ہے، کافروں کے اعتراضات اور سوالات کے جوابات ہیں، اور پھر اسی طرح اللہ کی توحید اور آخرت کے احوال اور پیغمبر کی رسالت کو ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، یعنی اہل عرب کو یہ کہا کہ تمہاری ہی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو آسانی سے سمجھ سکو۔ اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں آتا تو پھر تمہارے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ انسانوں کو کم از کم اخلاقیات کی تعلیم ان کی بنیادی اور ان کی مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں سسٹم الٹ ہو گیا، ہم لوگ ہیں اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، اور ہم اپنے بچوں کو اپنی تعلیم کا آغاز کرواتے ہیں تو انگریزی زبان سے کرواتے ہیں۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، اور یہ نظام تعلیم کی تباہ حالی ہے کہ ہماری مادری زبان کچھ اور ہے اور ذریعہ تعلیم کسی اور زبان میں ہے۔ تو قرآن کریم نے بتایا کہ اہل عرب کو مخاطب ہو کر اللہ نے تمہارے معاشرے کی تشکیل و تعمیر اور تمہارے اخلاق اور کردار کی تعمیر کے لیے جو کتاب بھیجی تھی، اس کتاب کی زبان وہ ہے جو تمہاری مادری زبان ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور زبان ہوتی تو تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ کتاب لوح محفوظ میں ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا تمہارے سمجھانے سے ہم اس لیے منہ پھیر لیں گے کہ تم بےہودہ لوگ ہو؟ اور پہلے لوگوں میں بھی ہم نے بہت سے نبی بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور ان لوگوں کے پاس ایسا کوئی نبی نہیں آتا تھا جس سے وہ مذاق نہیں کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ، ان کے اس گستاخی کی وجہ سے ہم نے بڑے بڑی طاقتور لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور پہلو لوگوں کی مثالیں قرآن میں گزر چکی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور یہ کہیں گے کہ ان آسمان اور زمین کو بڑے زبردست ذات نے جو جاننے والی اور حکمت والی ہے اس نے پیدا کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارا بچھونا بنایا، تمہارے لیے اس میں راستے بنائے کہ تم راستوں پر چل کر منزل مقصود پر پہنچ سکو۔ والذی نزل من السماء ماء، اور وہ اللہ جس نے آسمان سے اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ زمینوں کو زندہ کیا۔ اور تم جس طرح دیکھتے ہو کہ زمینیں مردہ ہوتی ہیں، پانی پڑتا ہے تو زندہ ہو جاتی ہیں، بنجر زمینوں پہ فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں، بس یہ مثال ہے۔ اسی طرح قیامت کو لوگ مردے ہوں گے اور زندہ کر دیے جائیں گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ اللہ جس نے ہر قسم کے جوڑے بنائے تمہارے لیے، وہ کشتیاں اور چارپائے بنائے، یعنی کہ وہ جانور چوپائے جن پر تم سوار بھی ہوتے ہو، تاکہ ان کی پیٹھ پر چڑھ کر اپنے رب کا احسان کرو، جبکہ تم ان پر خوب بیٹھ جاؤ اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سواریاں بنائی ہیں ان سواریوں پر سوار ہونے کی دعا ذکر کر دی۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، وہ ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مطیع کر دیا، ہم اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور لوگوں نے اس کے بندوں کو اس کی اولاد بنا دیا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی اولاد کہہ دیا، بے شک تو انسان تو ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور کیا
تم اللہ کی اولاد یعنی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہو؟ کیا اس اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں اپنے لیے رکھ لی اور بیٹے تمہیں دے دیے ہیں؟ کیسی عجیب باتیں کرتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ، اور تمہاری حالت تو یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو، قرآن کریم کہتا ہے یہ کافر مکہ کے مشرک اللہ کی بیٹیوں کی بات کرتے ہیں کہ خدا کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹیوں کو عیب سمجھتے ہیں۔ اس کا ذکر ہم نے سورہ نحل میں بھی کیا تھا۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب ان میں سے کسی شخص کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے، تو ظل وجہہ مسودًا، یہ خبر سن کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل میں کڑنے لگتا ہے۔ اومن ینشأ فی الحلیہ، کیا اس کے لیے وہ ہے جو زیور میں پلتی ہے اور وہ جھگڑے میں بات نہیں کر سکتی۔ وجعل الملائکۃ الذین عباد الرحمن اناسا، اور فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں انہوں نے عورتیں بنا کر ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا ہے۔ اشہدوا خلقہم، کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کرتے ہو، کیا تم نے فرشتوں کو پیدا ہوتے دیکھا تھا کہ ان کو تم بیٹیاں کہتے ہو؟ ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے سب کچھ پوچھا جائے گا۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، جنوں کی اور بتوں کی عبادت نہ کرتے۔ اللہ نے چاہا تو ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ نہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے۔ جواب میں فرمایا ما لہم بذالک من علم، انہیں تو اس حقیقت کی خبر ہی نہیں، یہ سارے کے سارے اندازے ہیں ان کے۔ ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے کہ جو اس پر قائم ہو؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اپنے مذہب اور عقیدے کی ایک ہی دلیل ہے کہ ہم نے جو کچھ کر رہے ہیں اپنے باپ دادا کو اس پر کرتے دیکھا تھا اور ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، فرمایا اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی گاؤں میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے دولت مندوں نے، وہاں کے سرداروں اور مالداروں نے یہی باتیں اس نبی کو کہی تھی جو مکہ کے کافر سردار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر چلتے ہوئے دیکھا، ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پر ہی رہیں گے۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے آپ ان کو کہہ دیں اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بھی بہتر طریقہ لاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تو لایا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلنا تو چاہتے ہو لیکن میری بات پر غور تو کرو، میرے پاس جو راستہ اور طریقہ ہے وہ تمہارے باپ دادے کے طریقوں سے بہت بہتر ہے۔ لیکن مشرک کہتے ہیں ہمیں بہتر کی ضرورت نہیں، ہم اپنے باپ دادا کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم تمہاری اس دعوت کا انکار کرتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، ان کے اس گستاخی پر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا دنیا میں کہ انجام کیسا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، کچھ پچھلی قوموں کے حال بتا دیے، اور جب ابراہیم نے بھی اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ بے شک میں ان بتوں سے بیدار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ذات کے میں کسی کی عبادت نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا، بے شک وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور یہی بات اپنی اولاد میں ابراہیم پیچھے چھوڑ گئے تھے تاکہ ان کی اولاد بھی اسی اللہ کی عبادت کرتی رہے، ان کے راستے پر رہے۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس سچا قرآن اور صاف صاف باتیں بتانے والا رسول بھی آ گیا۔ ولما جاءهم الحق، اور جب ان کے پاس اللہ کا سچا قرآن آیا تو یہ سارے کہنے لگے اس جادو کو ہم نہیں مانتے، یہ قرآن نہیں جادو ہے۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل، اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی سردار پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ مکہ مکرمہ ایک شہر تھا اور اس کے قریب ایک بڑا شہر طائف تھا، مکہ کے لوگوں کا وہاں آنا جانا رہتا تھا۔ اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے اگر قرآن نازل ہونا ہی تھا تو مکہ یہ طائف کے کسی بڑے سردار پر نازل کیوں نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا ہے، اس عام بندے پر کیوں نازل ہوا ہے، کسی سردار پر، کسی وڈیرے پر، کسی چودھری پر، کسی امیر بندے پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ اس کا جواب دے دیا اہم یقسمون رحمت ربک، ان کی باتوں کا مطلب یہ ہے وہ اپنے رب کی رحمت کو اور اس کے خزانوں کو وہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ رحمت یعنی کہ یہ نبوت اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور اس رحمت کو تقسیم کرنے اور دینے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کی روزی تو ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے اور ہم نے بعض کو بعض پر درجے دیے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو محکوم بنا کر رکھے، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے یہ جو دنیا میں جمع کر رہے ہیں۔ اولا ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اور اگر یہ سب نہ ہوتا تو سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جاتے۔ کافر تو جو اللہ کے منکر ہیں ان کے گھروں کی چھت اور ان پر چڑھنے کی سیڑھیاں چاندی کی کر دیتے، اللہ اگر چاہتے تو یہ سب کچھ کر دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت بھی چاندی کے کر دیتے جن پر وہ تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا، اور چاندی تو دور کی بات، اللہ ان کے گھر، ان کی دیواریں،
ان کے بستر اور ان کے بچھونے اور ان کی ہر چیز سونے کی بنا دیتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ سونے کا بن جائے پھر بھی یہ دنیا کا عارضی سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے، وہ اس سب سے بہتر ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہم ان پر ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں، وہ شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیاطین تو لوگوں کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں. حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو کیسا ساتھی ہے. یعنی دنیا میں جو لوگ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں اور شیطان کو اپنا دوست اور ساتھی بنا لیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے عذاب اور اس کے منظر کو دیکھ کر وہ شیطان کے بارے میں کہیں گے کاش تو ہم سے اتنا دور ہوتا جیسے مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور تھے، لیکن تو ایک برا ساتھی بن کر میرے ساتھ میری دنیا میں رہا. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور آج تمہیں یہ بات کبھی بھی نفع نہیں دے گی کیونکہ تم نے ظلم کیا تھا اور تم سب عذاب میں شریک ہو. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا بس یہ آپ بہروں کو، ان لوگوں کی حالت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی حالت ایسی ہوگی ہے جیسے بہرے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی حالت ایسے ہوگی ہے جیسے اندھے ہوتے ہیں. اور اے نبی کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ جو سبھی گمراہی میں پڑ گئے ہیں ان کے لیے ہدایت کی طلب ان کے دلوں میں ختم ہو گئی. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، بس اگر آپ کو دنیا سے اٹھا لیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے. یعنی اگر آپ اس دنیا میں موجود ہیں تب بھی، اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے ہم ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا اگر ہم آپ کو وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پھر آپ مضبوطی سے اس بات کو پکڑیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے تو اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، اور تم سب سے پوچھا جائے گا جو کچھ کر رہے ہو. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ ان سب پیغمبروں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے اے نبی کبھی پوچھ لیجئے گا کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسرا معبود ٹھہرا لیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، جس طرح حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کیا اسی طرح فرمایا ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تھا. اور اللہ کے نبی نے جا کر کہا انی رسول رب العالمین، اے فرعون اور اے اس کے مشیروں اور وزیروں، میں اللہ کا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. فلما جاءہم بآیاتنا، اور جب وہ موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لائے تو وہ اس کی ہنسی اڑانے لگے، مذاق کرنے لگے. وما نریہم من آیۃ الا ہی، اور ہم ان کو جو کوئی نشانی دکھاتے تھے تو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ باز آ جائیں. وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، عذاب سے مراد یہاں ان پر آنے والی وہ قحط سالی اور وہ خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا گیا. انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کو اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے اس وعدے کو لے لے جو تجھے اس نے کیا ہے، ہم ضرور پر راہ پر آ جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر ان کی خواہش پوری ہو گئی، پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے تو اسی وقت عہد کو توڑ دیتے. یعنی حضرت موسیٰ کی قوم پر جب کوئی عذاب آتا تو وہ درخواست کرتے کہ آپ دعا کریں اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم توبہ کر لیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھی بن جائیں گے. جب اللہ کے نبی دعا کرتے عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر اسی گمراہی میں پڑ جاتے. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کر کے کہہ دیا اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے، اور کیا یہ نہریں یہ میرے محل کے نیچے سے نہیں بہ رہی ہیں؟ تم کیوں نہیں دیکھتے کہ مجھے یہ کیسی کیسی طاقتیں حاصل ہیں؟ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ مہین، یہ بندہ تو نعوذ باللہ ذلیل ہے. ولا یکاد یبین، اور یہ تو صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، اس وجہ سے وہ ذرا اٹک کر بات کرتے تھے. تو فرعون نے کہا کہ یہ تو صاف بات بھی نہیں کر سکتا، تو غریب بندہ ہے، عام آدمی ہے، اور میں بادشاہ، میرے محلات، میرے باغات، تو میں بڑا ہوں، میں سچا ہوں یا یہ موسیٰ سچا ہے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ، پھر اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ اگر موسیٰ اللہ کا نبی ہے تو اس کے پاس زیورات کیوں نہیں ہے، اس کے پاس سونا کیوں نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں چلتے ہوئے نظر آتے؟ فاستخف قومه فاتاه، پھر اس نے اپنی قوم کو احمق اور بے وقوف بنا دیا، اور اس کی قوم کے لوگ فرعون کی باتوں میں آگے کیونکہ وہ بدکار لوگ تھے. فلما آسفونا انتقمنا، اور پھر جب انہوں نے اپنی بدکاریوں سے ہمیں غصہ دلایا ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، پھر ہم نے انہیں گئے گزرے اور پیچھے آنے والوں کے لیے کہانی اور قصہ بنا دیا. آج فرعون کہاں ہے، اس کے محلات کہاں ہیں، اس کی بادشاہت کہاں ہے، لاہو لشکر کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں رہا، صرف اس کے قصے اور کہانیاں، اور اس کا صرف نام رہ گیا.
वलम्मा दुरिब इब्नु मरियम मसलन इज़ा कौमुक, और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो इसी वक्त आपकी कौम के लोग इससे खिलखिलाकर हंसने लगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बारहा ये बात फरमाई है कि अल्लाह इनके उन माबूदों को जिनकी ये इबादत कर रहे हैं, शयातीन की शक्ल में, जिन्नात की शक्ल में या बुत की शक्ल में, इनके वो माबूद भी इनके साथ दोज़ख में जाएंगे। तो इस पर एक काफिर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ आयत को सुनकर, जिसमें यह कहा गया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको अल्लाह का बेटा देकर उनकी इबादत करनी शुरू कर दी, तो इस पर उसने कहा कि लोगों और तुम्हें एक नुक्ता बताऊं, ये नबी कहता है कि जिन झूठे माबूदों की इबादत करते हैं उनको भी हमारे साथ दोजख में डाला जाएगा। तो इस तरह तो फिर हजरत ईसा को भी नाउजुबिल्लाह दोजख में डाला जाएगा क्योंकि उनकी इबादत की गई। जब उसने ये बात कही तो लोग खिलखिलाकर हंस पड़े कि वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त बात कही है, नुक्ता तो तूने बड़ा निकाला है। उसका जवाब अल्लाह ने दिया, इनकी अकल काम नहीं कर रही। अल्लाह ने वो मिसाल हजरत ईसा की दी थी, हजरत ईसा खुद तो झूठे नहीं थे, हजरत ईसा खुद अल्लाह के सच्चे नबी थे। दूसरी बात यह कि क्या हजरत ईसा ने कभी खुद कहा कि मेरी इबादत करो? कभी नहीं कहा, बल्कि वो तो कहते हैं कि अल्लाह मैं बरी हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी या मेरी माँ को अल्लाह की जात में शरीक ठहराओ या हमारी इबादत करो। लेकिन इनके जो शयातीन हैं, शैतान इनको कहता है कि आओ मेरे रास्ते पर चलो, मेरी इबादत करो, या जिन्नात इनको कहते हैं कि हमारी इबादत करो, या जैसे फिरौन खुद कहता था कि मुझे सजदा करो, और तुम्हारे वो माबूद झूठे खुद जो कहते हैं हमारी इबादत करो, उनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि ये भी तुम्हारे साथ तुम्हारे माबूद दोज़ख में जाएंगे। तो इस पस मंजर में ये आयत नाजिल हुई, वलम्मा ज़ुरिब इब्नु मरियम, और जब इन लोगों के सामने हजरत ईसा इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो इसी वक्त आपके कौम के लोग वो मजाक करने लगे, हंसने लगे और कहा हमारे माबूद बेहतर हैं या वो ईसा बेहतर है। मा दरबूहु लका इल्ला जदला, ये जिक्र आपसे झगड़ा करने के लिए करते हैं और ये तो है ही झगड़ालू। वो ईसा तो हमारा एक बंदा है जिस पर हमने इनाम किया और इसे बनी इसराइल के लिए अल्लाह की एक निशानी बना दिया था। वलौ निशानी होने का मतलब दो मतलब है। ईसा अलैहि सलाम को क़यामत की निशानी करार दिया गया। एक मतलब तो यह है कि जैसे अल्लाह हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा कर सकते हैं, ऐसे ही अल्लाह क़यामत को भी कायम कर सकते हैं। जैसे ईसा अलैहि सलाम बगैर बाप के पैदा हो सकते हैं, ऐसे अल्लाह इंसानों को जिंदा भी कर सकते हैं। एक मतलब ये। दूसरा मतलब ये है कि हजरत ईसा क़यामत की निशानी है कि यानी ईसा अलैहि सलाम का आना इस दुनिया में वो इस बात की अलामत है कि क़यामत करीब है और अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को उठा लिया। और जैसे कि अहादीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम क़यामत से पहले जमीन पर आएंगे और उनका जमीन पर आना इस बात की निशानी होगी कि क़यामत अब बिल्कुल करीब है और चंद सालों के अंदर अंदर ही क़यामत आ जाएगी, ये फरमाया। और जब ईसा वाज़े दलील के ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने क़यामत की एक निशानी बना दिया, तुम उनके इस मामले में शुबा ना करो और ए लोगों मेरी ताबेदारी करो, यही सीधा रास्ता है। वला यसुद्दन्नकुम शैतान, और तुम्हें शैतान रास्ते से रोकने ना पाए क्योंकि वो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। वलम्मा जाअ ईसा बिल बय्यिनात, और जब हजरत ईसा बाज़े दलीलें लेकर आए थे तो उस शैतान ने कहा था मैं तुम्हारे पास और जब हजरत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह की तरफ से दलीलें लेकर आए थे तो उन्होंने लोगों से मुखातिब होकर ये कहा था मैं तुम्हारे पास दानाई की बातें लाया हूँ ताकि तुम पर बातें वो बातें कर दूं जिनमें तुम्हारा इख्तिलाफ था। लोगों अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो। इन्नल्लाह हुवा रब्बी, बेशक अल्लाह मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फख्तलफल अहदाबु मिन बैनिहिम, फिर लोग एक दूसरे से इख्तिलाफ करने लगे। जिन्होंने जुल्म किया उनके लिए उस दिन दर्दनाक अजाब होगा। हल यंजुरून इल्ला अस्सा, क्या वो क़यामत के मुंतजिर हैं जो उन पर अचानक आ जाएगी और उनको खबर भी नहीं होगी। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम, उस दिन दोस्त भी आपस में दुश्मन हो जाएंगे मगर परहेजगार लोग तो आपस में दोस्त होंगे। या इबादी ला खौफुन अलैहिम, उनको ये कहा जाएगा ए मेरे परहेजगार बंदो, तुम पर आज ना तो कोई खौफ है और ना ही तुम्हें कोई गम है। और जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए और दुनिया में उन्होंने हमारी इताअत की, उनको कहा जाएगा उदखुलुल जन्ना, तुम और तुम्हारी बीवियां खुशियों से खुशी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ, खुश होकर जन्नत में दाखिल हो जाओ क्योंकि तुम सब नेक लोग थे, ईमान वाले थे। युताफु अलैहिम बिसिहाब, इनके सामने सोने के प्याले पेश किए जाएंगे और आबखूरे भी होंगे और वहां जिस चीज को दिल चाहेगा और जिससे उनकी आंखें खुश होंगी और हमेशा वो उसमें रहेंगे। और तिलकल जन्नतुल लती, और यही वो जन्नत है जिसके तुम्हें वारिस बना दिया गया है।
ان अमाल के बदले में जो तुमने दुनिया में किए। लकुम फीहा फाकिहा, तुम्हारे लिए वहां जन्नत में बहुत से मेवे हैं जिससे तुम खाना खाओगे। इन्नल मुजरिमीन फी आदाबि जहन्नम खालिदून, दूसरी तरफ जो गुनाहगार होंगे वो दोजख में हमेशा रहेंगे। ला युफत्तरु अन्हुम, उनसे वो अजाब हल्का भी नहीं किया जाएगा, हमेशा उसमें मायूस पड़े रहेंगे। वमा ज़लमनाहुम, और हमने इस अजाब से उन पर जुल्म नहीं किया, असल में वो खुद जुल्म करने वाले थे। वनादौ या मालिक लियक़दी अलैना रब्बुक, जब दोज़खियों को अजाब की शिद्दत और होलनाकी में इंतहा हो जाएगी तो वो जहन्नुम के दरोगे को, जहन्नुम का एक फरिश्ता जिसका नाम मालिक है, उसको पुकारेंगे और बुलाकर कहेंगे, ए मालिक, मालिक यानी ए जहन्नुम के दरोगे, तेरा परवरदिगार हमारा काम तमाम कर दे, कि यानी हमारी अल्लाह से सिफारिश कर दे, वो हमें मौत दे दे, हमारे वजूद को खत्म कर दे। काला इन्नकुम माकिसून, वो कहेगा बकवास बंद करो, तुमने इस दोजख में हमेशा रहना है, हम तो तुम्हारे पास सच्चा दीन ला चुके, लेकिन तुम में से अक्सर दीन हक से नफरत करते हैं। हम अबरमु अमरन, क्या उन्होंने कोई बात तय कर ली है? अगर इन्होंने ये फैसला कर लिया कि इताअत नहीं करनी, हमने भी फैसला कर लिया कि इनको अजाब देकर रहना है। अम यहसबूना अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम, ये काफिर क्या ख्याल करते हैं कि हम इनका भेद और मशवरा नहीं सुनते? इनके दिलों के राज और इनके मशवरों को हम जानते हैं। क्यों नहीं, हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनके पास सब कुछ लिख रहे हैं। कुल इनकान लिर्रहमान वलद, ये कहते हैं खुदा की नाउज़ बिल्लाह औलाद है। इनको कहो अगर अल्लाह का बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता। आसमान और जमीन और अर्श रब का पाक है, आसमानों और जमीन और अर्श का रब वो पाक जात है, उसकी कोई औलाद नहीं। इन बातों से वो पाक है जो बना रहे हैं। फज़रहुम यखूदू व यलअबू, लोगो ए नबी इनको छोड़ दो, बक बक और खेल कूद में लगे रहें, यहाँ तक कि वो क्यामत का दिन देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया गया है। वहुवल्लज़ी फिस समा, याद रखो वही एक अल्लाह है, आसमान में भी वही माबूद है, जमीन में भी वही माबूद है, वही हिकमत वाला और जानने वाला है। व तबारकल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, और वो जात बड़ी बाबरकत है जिसकी हुकूमत आसमानों और जमीन में है, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उसी पर उसकी हुकूमत है। इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म उसने अपने पास महफूज रखा है, उसी की तरफ तुम सब लौट कर जाओगे। और जिन्हें वो इसके सिवा पुकारते हैं यानी झूठे मामूद, इन्हें तो शफाअत का भी इख्तियार नहीं। हाँ, जिन लोगों ने हक बात का इकरार किया था वो तस्दीक भी करते थे। ईमान वाले लोग जो अल्लाह की तौहीद के कायल थे, नबूवत की रिसालत के कायल थे और आखिरत पर ईमान रखते थे, उनके नेक अमालों की वजह से अल्लाह उनको एजाज देंगे कि वो अपने गुनाहगार साथियों की सिफारिश कर सकेंगे। वला इन सअल्तहुम मन खलकहुम, और अगर आपसे पूछे कि इन्हें किसने पैदा किया तो जरूर कहें अल्लाह ने पैदा किया। कहां से तुम बहके जा रहे हो? हर चीज का खालिक तो अल्लाह है। वकीली ही या रब्बी, और कसम है रसूल के या रब पुकारने की, बेशक ये ऐसे लोग हैं कि ईमान ना लाएंगे। यानी रसूलुल्लाह जो दुआ करते थे ना, या रब्बी, ए मेरे रब, तो फरमाया कि ए मेरे नबी, तेरे तेरे इस कलमे की कसम जो तू अपने रब को पुकारता है, इनके दिलों के मैं हाल को जानता हूँ, ये ईमान नहीं लाएंगे। फस्फा अनहुम वकुल सलाम, तो आप भी इनसे रुख मोड़ लीजिए और इन्हें कहिए कि जाओ जाओ, सलाम सलाम। सलाम मतलब ये कि जाओ मेरी जान छोड़ो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। फसौफ यालमून, अन करीब तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। यहाँ पर सूरह ज़ुखरुफ मुकम्मल हो गई। 44 नंबर सूरत दुखान है जो, और ये भी हवामीम के सिलसिले की सूरत है। इस सूरत में मुख्तसर और छोटी सी सूरत है। दुखान कहते हैं धुएं को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का के क़याम के ज़माने में अल्लाह ने मक्का वालों पर कहत साली कर दी थी। खाने पीने के असबाब ख़त्म हो गए थे, इतनी ज़्यादा तंगी हुई, इतनी कहत साली हुई कि मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए, चमड़े खाने पर मजबूर हो गए थे, दरख्तों के पत्ते तक नहीं मिलते थे खाने के लिए। इन हालात में अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की, अगर आप दुआ कर दें हमारा ये कहत दूर हो जाए तो हम तौबा कर लें। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाह ने वो कहत दूर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो ईमान नहीं लाए। और उसी जमाने में जब आसमान की तरफ देखते थे तो उनको ऐसे लगता था कि आसमान नहीं है बल्कि धुआं धुआं है। उस धुएं के कैफियत, उस धुएं का आना वो उनके कहत की अलामात में से था। तो उस धुएं का तज़किरा चूंकि खुसूसियत से इस सूरत में किया गया है, उसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत दुखान रखा गया है। फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, ये हरूफ मुकत्ताआत हैं। वल किताबुल मुबीन, रोशन किताब की कसम है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, ए नबी हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया है।
اور بے شک ہمیں اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد انسانوں کو ڈرانا تھا کہ وہ اللہ سے ڈریں. فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے کام جو حکمت پر مبنی ہیں اسی رات میں تصفیہ پاتے ہیں. بعض فرماتے ہیں اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے. باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. امرم من عندنا، ہمارے خاص حکم سے ہر کام ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا دنیا میں منظور تھا. رحمتم من ربک، اس رسول کا آنا تمہارے رب کی رحمت کی وجہ سے. انہ هو السمیع العلیم، رسول کا آنا خدا کی رحمت ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اگر وہ رسول نہ آتا تو اس قوم کو ہلاکت اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا. بے شک وہی اللہ سننے اور جاننے والا ہے. رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. اگر تم یقین کرنے والے ہو تو یقین کر لو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے. تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادوں کا وہی رب تھا، بلکہ وہ تو اس سارے معاملے میں شک میں کھیل رہے ہیں. فرتقب یوم تأتی السماء، تو پھر اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان دھواں ظاہر کرے گا، یعنی کہ پیشن گوئی کر دی کہ تم پر ایک قحط آنے والا ہے. علامت یہ ہے کہ آسمان پر دھواں نظر آئے گا. یغش الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے، اور یہی دردناک عذاب ہوگا. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. جب قحط آ گیا تو یہ دعا کرنے لگے. انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین، وہ کہاں سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تو کھول کر بتانے والا رسول بھی آ چکا ہے. پھر اس سے بھی پھر گئے اور کہاں سکھایا ہوا ہے دیوانہ ہے. دعا کی درخواست کر کے قحط کو دور کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر اپنی بات سے مکر گئے، کہنے لگے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ تو دیوانہ اور مجنون ہے. انا کاشف العذاب، ہم اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا تو دیں گے، تو پھر تم وہی کچھ کر رہے ہو. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے اور پھر بے شک ہم بدلہ بھی لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فرعون، اور تم سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو آزما چکے. ان کے پاس ایک عزت والا رسول بھی آیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، بے شک میں تیرے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. وہ اللہ تعالی علی اللہ، اور یہ کہ اللہ کے خلاف سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس معجزات لے کر آیا ہوں. وانی عصت بربی، اور بے شک میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے، اس واسطے تم مجھے سنگسار کرو. قوم کے لوگوں نے جب ان کو قتل کا منصوبہ بنایا تو کہا کہ تم جو بھی کرو میں تو اللہ کی پناہ میں ہوں. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لائے تو مجھ سے دور ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ، پھر انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے رب یہ تو مجرم لوگ ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اللہ کا حکم آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے بندوں کو جو میرے مطیع ہیں بنی اسرائیل کے لوگ، ان کو لے کر رات کے وقت آپ نکل جائیے، اور یاد رکھیے یہ فرعونی آپ کا پیچھا کریں گے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دے، یعنی کہ وہاں پر جب سمندر آیا تو حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو وہ بلاک بن گئے، پانی سے راستے بن گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں سے گزر رہے تھے. جب گزر گئے تو فرعونی بھی اس راستے پر ان کے پیچھے آ رہے تھے، تو ان کو پریشانی ہوئی کہ یہ تو ہم تک پہنچ جائیں گے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنے راستے پر چلو، اس سمندر کو چھوڑ دو. جس رب نے اس سمندر کو جدا جدا کر کے راستے بنا دیے ہیں وہی رب انہم جند مغرقون، اسی سمندر میں ان لشکروں کو ڈبونے والا ہے. کم ترکو من جنات موجون، کتنے انہوں نے باغات اور چشمے چھوڑے ہیں اور کھیتیاں اور بڑے عمدہ مقام اور نعمت کے ساز و سامان، جس میں یہ فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، موجے کرتے تھے. کذالک واورثناها قوما آخرین، پھر اسی طرح ہوا ہم نے ان کو غرق کر کے ان کی جگہ ایک اور قوم کو ان کا وارث بنا دیا. فما بکت علیہم السماء، پھر بس نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین. کہاں گیا فرعون، کہاں گئے فرعون کے لشکر، کہاں گئے فرعون کے تابع دار؟ نہ ان کے مرنے پر آسمان رویا، نہ زمین پر ان کے لیے نہ کوئی رویا، نہ ان کو مہلت دی گئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس ذلت کے عذاب سے نجات دے دی، یعنی فرعون سے ان کو نجات دی، بے شک وہ ایک سرکش اور حد سے بڑھنے والا تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور ہم نے اپنے علم سے ان کو جہان والوں پر چن لیا تھا. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے اللہ کے نبی کو فرما رہے کہ ہم نے ان کو نشانیاں دی تھی جن میں بڑی آزمائش تھی. ان هؤلاء ليقولون، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، ان هي الا موتتنا الاولى، اور مرنا نہیں ہے، یعنی یہی ہمارا پہلی بار کا مرنا ہے، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. یعنی جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہمارے زندہ ہونے کا کوئی تصور نہیں، یہ تو محال ناممکن چیز ہے. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ، ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، مردہ کو زندہ ہونا ہے تو ہمارے سامنے ہمارے باپ دادا کو لاؤ. اہم خیر ام قوم تبا، یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، کیا یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم بہتر تھی؟ مکہ کے لوگوں کو تبا کی مثال دی. تبا ایک بادشاہ گزرا ہے، یمن کے علاقے میں اس کی حکومت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس دنیا میں آمد سے تقریباً 700 سال پہلے اس کی حکومت تھی. سعد نام کا بادشاہ تھا. روایات میں آیا ہے کہ طبا جو یمن کا علاقہ تھا وہاں کے بادشاہوں کا لقب طبا ہوا کرتا. تو ان میں سے ایک بادشاہ حضرت موسیٰ کے دین کا پیروکار تھا اور مسلمان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے؟ یہ مکہ کے لوگ یہ تو بدبخت ہیں، کفر کر رہے ہیں، لیکن وہ طبا وہ نیک وقت انسان تھا. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا کیونکہ وہ جرم کرتے تھے. وما خلقنا السماوات والارض، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ہم نے بے مقصد اور کھیل کے لیے نہیں بنایا، ہم نے انہیں بہت ہی مصلحت سے بنایا ہے. اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے ایک دن مقرر ہو چکا ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، قیامت کے دن مدد اسی کی ہوگی، کام اسی کا ہوگا جس پر اللہ رحم فرمائے گا. بے شک وہ اللہ زبردست رحم والا ہے. ان شجرۃ الزقوم، بے شک تھوہر کا درخت، زقوم جہنم کا درخت جس کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا، وہ درخت طعام الاسیم، جہنم میں گناہگاروں کا کھانا ہوگا اور پگھلے ہوئے تانبوں کی طرح پیٹوں میں وہ ان کے کھولے گا. کغلج الحمیم، جیسے پکتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے اسی طرح وہ گندا پانی ان کو دیا جائے گا، پیپ ان کو دیا جائے گا. ان کو کہا جائے گا خذوہ فاعتلوہ، اسے پکڑ لو، اے دوزخ کے درمیان دھکیل کر لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسہ، پھر اس کے سر پر عذاب کا کھولتا ہوا پانی ڈالو. ذق، اور اسے کہا جائے گا اے جہنم کے اے ذلیل انسان اس کو چکھ. انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا عزت والا تھا، بڑا تو بزرگی والا تھا، دنیا میں تو تیرا بڑا سٹیٹس تھا، لیکن اب اس عذاب کو چکھ. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی ہے جس میں تم نے شک کیا تھا. لیکن دوسری طرف ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات وعیون، باغ اور چشمے ہوں گے. یلبسون من سندس و استبرق، ان کے ریشم کے لباس ہوں گے. سندس ایسا ریشم ہوگا جو باریک ہوتا ہے، و استبرق ایسا ریشم ہوگا جو دبیز اور موٹا ہوتا ہے، اور بیٹھے ہوں گے لباس پہن کر، اور یہی ان کا حال ہوگا. وزوجناہم بحور عین، اور ان کی بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی. یدعون فیہا، اور اس میں ہر قسم کے میوہ امن و اطمینان سے طلب کریں گے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہاں پہلی موت کے سوا اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے. دنیا میں جو موت ان کو آ گئی تھی اس موت کے علاوہ اب آگے کوئی موت نہیں، جنت میں کوئی موت نہیں، اور انہیں اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. فضلا من ربک، یہ سارا اللہ کا فضل ہے، یہی وہ بڑی کامیابی ہے. فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، اس قرآن کو اے نبی ہم نے آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. فرتقب انہم مرتقبون، اگر یہ نہیں سمجھتے پھر ان کے انجام کا انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ان کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں. یہاں پر سورۃ دخان مکمل ہو گئی. قرآن کریم کی اگلی سورت سورۃ جاسیہ ہے، 45 نمبر سورت ہے، اور یہ بھی حوامیم کے سلسلے کی سورت ہے. حوامیم میں اس سورت کو ذکر کرتے ہوئے اس کے موضوعات بھی وہی ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس نبوت اور رسالت کے تذکرے کے ساتھ قیامت کے کچھ مناظر بھی بتائے ہیں، اور بالخصوص یہ چیز ذکر کی ہے کہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر مجرم گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. اور اسی طرح اللہ کی توحید کی دعوت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی ہے، زبردست حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے. بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے نشانیاں ہیں. فی خلقکم، اور نیز تمہارے پیدا کرنے میں اور جانوروں کے بھی زمین پر پھیلنے میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدل جانے میں، اور جو کچھ آسمان سے اللہ رزق نازل کرتا ہے. فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو جو مرجانے کے بعد اس کو آباد و شاداب کر دیتا ہے اور ہواؤں کو بدل کر لاتا ہے. ان ساری چیزوں میں، اس پورے نظام میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو بالکل سیدھی طرح پڑھ کر سناتے ہیں. بس اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک اسیم، سخت جھوٹے گناہگار کے لیے تباہی ہے. اسمعوا آیات اللہ، یہ کون ہے جھوٹا اور گناہگار جو آیات الہی کو سنتا ہے، اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے. کألم یسمعھا، گویا کہ اس نے اللہ کے کلام کو سنا ہی نہیں. تکبر میں ایسے بڑھ گئے ہیں، سننے کے باوجود کہتے ہیں ہم نے سنا ہی نہیں.
بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی کو سن لیتا ہے تو پھر وہ مذاق اڑاتا ہے، ایسوں کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ مِنْ وَرَائِهِمْ جہنم، ان کے سامنے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا تھا ان کے آج کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ وہ ان کے جھوٹے معبود کام آئیں گے جنہیں اللہ کے سوا اپنا حمایتی بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بڑا عذاب ہوگا۔ ھذا ھدن، یہ قرآن تو ہدایت ہے، اور اپنے رب کی آیتوں کے، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں کے منکر ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اس صورت میں عذاب کی کتنی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ افاکن اسیم، یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے۔ عذاب علیم، عذاب مہین، اور اسی طرح عذاب عظیم اور رجز علیم، دردناک، ہولناک، زبردست، ذلت والا، بڑا، یہ مختلف انداز ہیں کافروں کو دیے جانے والے عذاب کے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تابع کر دیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے جہاز چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ وسخر لکم ما فی السماوات، اللہ نے آسمان اور زمین کی سب چیزوں کو اپنے فضل سے تمہاری خدمت اور کام پر لگا دیا۔ ہوا، چاند، سورج، ستارے اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق انسان کی خدمت پر لگی ہے۔ ان فی ذلک لآیات، فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو لوگ ایمان لائے، للذین آمنوا یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو جو ایمان لائے کہ انہیں معاف کر دیں جو ایام الہی عذاب کی امید نہیں رکھتے، تاکہ وہ ایک قوم کو بدلہ دے اس کا جو وہ کرتے رہے۔ من عمل صالحا فلنفسی، جو شخص نیک کام کرتا ہے اپنا فائدہ ہے، اور جو برائی کرتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ سب نیکوں اور بد نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور اے نبی ہم نے بنی اسرائیل کو بھی کتاب اور حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے پاکیزہ چیزوں سے ان کو رزق بھی دیا تھا، اور جہان والوں پر ان کو برتری بھی دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، انہیں دین کے کھلے کھلے احکام بھی دیے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، علم ہونے کے باوجود اللہ کے احکامات اور اس کے اللہ کی ہدایت میں اختلاف کیا۔ اس اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد اور عناد تھا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر کے رہے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک طریقہ پر مقرر کر دیا ہے، آپ اسی کی پیروی کیجئے، ان کافروں اور منافقوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ متقی اور پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ کافروں کا آپس میں اتحاد ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، اور مسلمانوں تمہارا اتحاد تو اللہ سے ہونا چاہیے۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت ہے، یقین کرنے والوں کی رحمت ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گناہ کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کو ایمانداروں اور نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ ان کا جینا اور مرنا برابر ہے، وہ بہت ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو جسے چاہے بنایا ہے، اور تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے، اور جو اس نے کمایا ہے کسی پر اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھو تو صحیح وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ بات تو اللہ کی مان کر زندگی گزارنی چاہیے، یہ اپنی نفس کی بات مان کر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے باوجود سمجھ کے، ان کے علم ہونے کے باوجود ان کو گمراہ کر دیا، ان کے کان اور دل پر مہر لگا دی، ان کو آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فمن یہد اللہ فمن یہدیہ من بعد اللہ، پھر اللہ کے بعد کون ہے جو ان کو ہدایت دے؟ لوگوں تم کیوں نہیں سمجھتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، اور یہ کہتے ہیں ہماری یہی دنیا کا جینا ہے، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہم ہلاک کرتا ہے، کوئی نہیں ہمیں مرنے کے بعد زندہ کرنے والا، بس یہاں ہم پیدا ہوئے، مر کر ہم ختم ہو جائیں گے، بالکل ہم بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ وما لهم بذلك من علم، انہیں حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، یہ تو محض اندازے لگا رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو سوائے ان کے اور کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ان کے پاس آیات کا انکار کرنے کے لیے ایک ہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو ہمارے سامنے زندہ کر کے دکھاؤ پھر ہم مانیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، ان کو کہو اس بات پر یقین کر لو اللہ زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، پھر وہی اللہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں شک نہ کرو۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اس زندہ ہونے کا انکار کرنے والے نقصان میں ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ ہر ایک جماعت کو گھٹنے ٹیکے ہوئے دیکھیں گے۔ قیامت کے دن ایک جماعت آئے گی کافروں کی کہ وہ جب قیامت کی ہولناکی کو اور جہنم کے منظر کو دیکھیں گے گھٹنے ٹیکے، یہ گھٹنے ٹیک کر زمین پر گرنا یہ ذلت کی علامت ہے، عاجزی کی علامت ہے، بے بسی کی علامت ہے۔
مایوسی کی علامت ہے۔ ان کافروں کا حال یہ ہوگا، کل امت تدعا الی کتابھا، ہر ایک جماعت اپنے نامہ اعمال کی طرف پکاری جائے گی، آؤ دیکھو اپنے نامہ اعمال کو۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تھا اقرا کتابک، اب یہ نامہ اعمال پڑھ کے دیکھ لے، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں وہی بدلہ دیں گے جو تم کر کے آئے تھے، ھذا کتابنا، یہ ہمارا دفتر ہے، یہ ہمارا ریکارڈ ہے، تم پر ہر بات سچی طریقے سے واضح کی جا رہی ہے، کیونکہ جو کچھ تم کرتے تھے ہم نے اس کو لکھ لیا تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہ تو وزی واضح کامیابی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ دنیا میں کفر کرتے تھے، انہیں کہا جائے گا کیا تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ پھر تم نے غرور کیا اور تم نافرمانی کر رہے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو کہتے تھے کہ ہم تمہیں جانتے ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ قیامت کیا چیز ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، یہ تو محض خیال ہے، محض گمان ہے، اور ہمیں اس کا یقین نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتٌ، اور ان پر ان کے اعمال کی برائی ظاہر ہو جائے گی، اور ان پر وہ آفت آئے گی، وہ مصیبت آئے گی جس کو وہ مذاق میں اڑا دیا کرتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، اور ان کو کہا جائے گا اے میرے نافرمان بندو، آج ہم نے تمہیں فراموش کر دیا، یعنی تم ہماری رحمت سے نکل گئے، کیونکہ تم نے دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور آج تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ، یہ سب اس لیے ہوا تم اللہ کی آیتوں سے مذاق کرتے اور تمہیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا، بس آج وہ اس سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان کی کوئی توبہ قبول ہوگی۔ فللہ الحمد رب السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑیے، بس ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب اللہ ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر عزت کا مالک وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر سورہ جاسیہ بھی مکمل ہو گئی۔ اگلی سورت 26ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور حوامیم کے سلسلے کی آخری سورت، اور یہ احقاف ہے۔ سورہ احقاف قرآن کریم کی 46ویں سورت۔ احقاف ایک بستی کا نام ہے، احقاف کا لفظی تو معنی ہے ریت کے ٹیلوں والی بستی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم عاد کا ذکر کیا کافی مرتبہ، اور اس قوم عاد کی طرف آنے والے پیغمبر کا ذکر کیا۔ یہ قوم جس بستی میں آباد تھی اس کے قریب بڑے بڑے ریت کے ٹیلے تھے، اور ایک صحرا کی طرح کی زمین تھی، اور اس کا نام احقاف تھا۔ تو اس صورت میں چونکہ اس بستی کا، اس کے مقام کا ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس بستی کو، اس صورت کو اس بستی کی مناسبت سے احقاف کے نام سے پکارا گیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے جنات کو ایمان لانے کی توفیق دی۔ طائف کا سفر رسول اللہ کا مشہور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر طائف دعوت دینے گئے تھے، وہاں کے لوگوں نے آپ پر بہت ظلم کیا تھا، بہت زیادتی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، اور راستے میں ایک مقام تھا نخلا، اس نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں جنات کی ایک جماعت گزر رہی تھی۔ انہوں نے یہ کلام عجیب و غریب سنا تو وہ رک گئے اور وہ متوجہ ہوئے۔ جب انہوں نے کلام سننا شروع کیا تو وہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایسا اثر کیا اللہ کے کلام نے کہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور وہ اپنے قبیلے میں جا کر پھر اللہ کے دین کی دعوت دینے لگے۔ جنات سے آپ کی کئی ملاقاتیں ہیں، اور ان ملاقاتوں میں بعض مرتبہ کوئی نہ کوئی صحابی بھی آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ان کو دعوت دیتے تھے، قرآن سناتے تھے، وہ اس قرآن کو لے کر اپنی قوم اور اپنے قبیلوں میں جاتے تھے، وہاں دعوت دیتے تھے۔ اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ ہم 29ویں پارے میں سورۃ جن میں پڑھیں گے۔ یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ اسی موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا پر فجر کے وقت نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے، جنات آپ پر ایمان لائے، تو اسی موقع پر یہ سورت آپ پر نازل ہوئی تھی، جس میں آپ کو تسلی کا سامان ہے، آخرت کے مناظر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کی صداقت کی دلیلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو غالب حکمت والی ذات ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، لوگوں ہم نے آسمان اور زمین کو جو ان دونوں کے درمیان ہے کسی مصلحت سے ہی اور ایک خاص وقت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ بے مقصد پیدا کیا ہے اور نہ ہی فضول پیدا کیا ہے۔ والذین کفروا، اور کافروں کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہہ دو بھلا بتاؤ تو صحیح جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ۔ اللہ نے تو زمین و آسمان بنائے ہیں، انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے
یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہو میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب ہے تو لاؤ، یا کوئی علم چلا آیا ہے تو وہ لاؤ، اگر تم سچے ہو تو کوئی تو دلیل لاؤ کہ یہ تمہارے خدا ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ ہمارے خدا ہیں یہ تو کہنا کافی نہیں ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور ان لوگوں سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے اور وہ قیامت کے دن اس کے پکارنے کی جواب نہیں دے سکیں گے اور انہیں ان کے پکارنے کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور وہ خود معبود کہیں گے ہم ان کے معبود نہیں ہیں، ان کی عبادت کے بھی منکر ہوں گے۔ فَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان لوگوں پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کو کہتے ہیں جب ان کے پاس آ چکا ہوتا ہے کہ حق اور سچ بات کو قرآن کو ماننے کی بجائے کہتے ہیں نعوذ باللہ ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ الزام اللہ کے نبی پر لگاتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ قرآن وہ خود بنا کر لائے ہیں؟ کل ان افتریتہ، ان کو کہہ دو اگر میں نے اس قرآن کو خود بنا لیا ہے تو تم مجھے اللہ سے بچانے کی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی ایک بات میں خود اپنی طرف سے گھڑ کر یہ کہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تو اللہ کا عذاب مجھ پر آئے گا، تو مجھے بچا نہیں سکو گے۔ وہ عالم بما تفیضون فی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں تم اس میں بناتے ہو، میرے اور تمہارے درمیان وہ اللہ گواہ ہے، وہی بخشنے والا رحم والا ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان کو کہہ دو میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ تمہارے ساتھ، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، اے نبی ان کو یہ بھی کہہ دو کہ بتاؤ تو صحیح اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کے منکر ہو جاؤ اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس کتاب پر گواہی دے کر ایمان لے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس آیت میں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ ان قریب اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے، یہودی بھی لائیں گے اور عیسائی بھی لائیں گے، اور پھر ایسا ہوا بھی۔ یہودیوں میں عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں نے اسلام قبول کیا، عیسائیوں میں سے نجاشی بادشاہ نے اسلام قبول کیا، اس کی قوم کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسی طرح اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو فرمایا کہ تم انکار کر رہے ہو لیکن میں تمہیں بطور گواہ کے یہ کہتا ہوں اہل کتاب جن پر اللہ کی پچھلی کتابیں نازل ہوئی تھی ان میں سے مجھ پر لوگ ایمان لائیں گے، لیکن تم ظالم ہو، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا، اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا اگر یہ دین بہتر ہوتا تو اس پر ہم سے پہلے نہ دوڑ کر جاتے، جب انہوں نے اس کے ذریعے سے ہدایت نہیں پائی تو کہیں گے یہ پرانا جھوٹ ہے۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے اے نبی موسیٰ کو جو کتاب دی گئی تھی جو رہنما اور رحمت تھی، اور یہ کتاب ہے جو اسے سچا کرتی ہے عربی زبان میں، حضرت موسیٰ پر آنے والی کتاب کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، اور ظالموں کو ڈرانے کے لیے اور نیکوں کو خوشخبری دینے کے لیے قرآن آیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، نیک لوگ کون ہیں جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور یہ کہہ کر ثم استقاموا، وہ اللہ کو اپنا رب کہہ کر اس جملے پر ڈٹ گئے اور ان پہ کوئی خوف نہیں اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ایماندار لوگ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ جنت ان کے نیک کاموں کا بدلہ ہوگی۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور لوگوں یاد کرو ہم نے انسان کو یہ حکم دیا تھا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اسے اس کی ماں نے تکلیف سے اٹھائے رکھا، یعنی حمل کی شکل میں، اور اسے تکلیف سے جنا، کہ ماں نے پہلے بچے کو حمل میں اٹھایا، ماں حمل کی حالت میں بھی تکلیف اٹھاتی، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس وقت بھی اس کو تکلیف ہوتی، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور پھر جب وہ دودھ پلاتی ہے پھر بھی مشقت ہوتی ہے، اور یہ حمل اور یہ پیدائش اور یہ دودھ کا پورا عرصہ یہ 30 مہینے مدت ہے۔ 30 مہینے اس طرح بنتے ہیں کہ حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے ہے، اور ادھر سے 2 سال جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا دودھ پلانے کی مدت، تو 6 مہینے اور 2 سال کے 24 مہینے، ٹوٹل 30 مہینے ہو گئے۔ تو 30 مہینے ایک عورت بچے کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ لڑکا اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 سال کی عمر کو مثلاً پہنچ جاتا ہے، قال رب اوزعنی، تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر انعام کیا، اور میرے والدین پر، اور میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، بے شک میں فرما بردار ہوں۔ یہ ایمان والوں کی باتیں ہیں۔ اولئک الذین تقبل عنہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہم نے نیک عمل قبول کر لیے ہیں جو انہوں نے کیے تھے، اور جنتوں میں ہم نے ان کو داخل کر کے ان کو اس وجہ سے داخل کر دیا کہ وہ گناہوں سے دور رہتے تھے، اور یہ اس سچے وعدے کے مطابق ہے جو اللہ نے ان سے کیا تھا۔ والذی قالوا لوالدیہ، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم پر تف ہے، اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے بھی پہلے بہت سی امتیں گزر گئی ہیں، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اے ارے تیرا ستیہ ناس ہو، ایمان لے آ
بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر وہ کہتا یہ ہے کہ مگر پہلوں کے افسانے ہیں، یعنی کہ جن کے والدین مسلمان ہو گئے اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، تو اولاد اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہوئے کہتی ہے تو مجھے غلط راستے پر ڈالے۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان ہو کر گزرے ہیں۔ ایسے سارے لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا خسارے میں ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے مقرر ہیں تاکہ اللہ ان کے اعمال کا ان کو معاوضہ دے، لیکن اللہ ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا تم اپنا حصہ پاک چیزوں میں سے اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو، دنیا میں تم نے بڑی موجیں مار لی، بڑی عیش و عشرت کر لی، اب تمہیں وہ فائدہ اٹھانے والی چیزیں تو چلی گئیں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن نفع نہیں ہے، آج کے دن نقصان ہے، عیش اور موج اور مستی نہیں ہے، آج کے دن چیخ و پکار ہے، ذلت کا عذاب انہیں دیا جائے گا اس چیز کے بدلے میں جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور اے قوم عاد اور اے نبی قوم عاد کے بھائی کا بھی ذکر، اذ انذر قومہ، ان کو بھی یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو وادی احقاف میں ڈرایا، اس سے پہلے اور بھی پیچھے کئی ڈرانے والے گزر گئے۔ ومن خلف اللہ تعبدوا الا اللہ، اور جو بھی آئے وہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قالوا اجئتنا، قوم نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کر دے، لے آ تو ہمارا وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ قال انما العلم عند اللہ، پیغمبر نے قوم کو کہا اس عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم ایک جاہل قوم ہو۔ فلما رأوه عارضا، پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک یعنی کہ اس قوم کے عذاب کا وقت آیا، تو پھر قوم عاد پر آنے والے عذاب کو انہوں نے دیکھا کہ بظاہر وہ ایک بادل ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے یہ تو بادل آ گیا ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، لیکن بل ہوا مستعجلتم بھی، کہ یہ بادل نہیں ہے، اس کو بادل نہ سمجھو، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ جلدی لاؤ جلدی لاؤ، تو پھر کیا ہوا؟ ریح فیہا عذاب علیم، اس میں ایک زبردست ہوا تھی جو دردناک عذاب کی شکل میں آئی۔ تدمر کل شیء بامر ربها، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو برباد کر دے گی۔ بس وہ صبح کو ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے گھروں میں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیتے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ، اور ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تمہیں ان باتوں میں قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، پھر نہ تو ان کے کان کام آئے نہ ان کی آنکھیں کام آئی، ولا افیدہ، اور نہ ہی ان کے دل کی سمجھ کام آئی۔ کانوں اور آنکھوں اور دل کے ہوتے ہوئے انہوں نے حق بات کو قبول کرنے سے انکار کیا، آج سب کچھ ختم ہو گیا۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، کیونکہ وہ سب اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے ان پر وہ آ پڑا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں جو تمہارے آس پاس کئی بستیاں ہیں، اور ان کے نشانات اور طرح طرح کے اپنے نشان قدرت بھی دکھاتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، پھر ان معبودوں نے ان کی کیوں مدد نہیں کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا بڑے مرتبے دے رکھے تھے، اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ بل ضلوا عنہ، بلکہ وہ معبود ان سے کھو گئے تھے، گم ہو گئے تھے۔ وذالک افکہم، اور یہ سب کچھ ان کا جھوٹ تھا اور وہ جھوٹی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ وَإِذ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے آپ کی طرف چند ایک جنوں کو پھیر دیا، یعنی احقاف کی صورت میں جو جنات کا تذکرہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر انسان آپ پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا جو قرآن سن رہے تھے۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، اور جنات نے جب آپ کے پاس حاضر ہو کر قرآن کو سنا تو قرآن کو سن کر ایسے مبہوت ہوئے، ایسے مدہوش ہوئے اور ایسی کشش ہوئی، ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش رہو، چپ رہو۔ فلما قضی ولوا الی، اور جب قرآن کریم کی تلاوت ختم ہوئی تو وہ اس پر ایمان لائے، اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئے ہم اپنی قوم کو بھی اس سے ڈرائیں گے، اور یعنی کہ وہ آپ کے دین کے مبلغ اور داعی بن کر گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، وہ کہنے لگے اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلی آ چکی تھی، اور وہ حق بات ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کو مان لو۔ یہ سارا جنات کا کلام ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کا مقام نخلا پر قرآن سنا تھا، وہ اب واپس جا کر اپنی قوم کو دین کی دعوت دے کر کہہ رہے ہیں اے ہماری قوم، ہم جس قرآن کو سن کر آئے ہیں سچی کتاب ہے اور اللہ کی طرف بلانے والی ہے، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ۔ اجیبوا داعی اللہ،
اور جو اللہ کا دائی یعنی اللہ کا نبی ہے اس کی بات کو مان لو، وآمنوا به، اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا، ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کو نہیں مانے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یروا ان اللہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں وہ تھکا نہیں، وہ اس بات پر قادر ہے کہ زندوں کو مندہ کر دے۔ جس اللہ نے اس پوری کائنات کو بنا کر وجود بخش کر اس کے نظام کو چلایا ہے، تھاما ہے، تدبیر کر رہا ہے، اگر وہ اللہ اس کام کو کرنے سے تھکتا نہیں تو مردوں کو زندہ کرنے سے اللہ کیسے تھک سکتا ہے؟ اس کے لیے کیسی بے بسی ہو سکتی؟ ہر چیز پر قادر ہے وہ۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کیا یہ واقعی وہی نہیں ہے ہمیں جس چیز کا تمہیں کہا گیا تھا؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے اے ہمارے رب یہ تو واقعی وہی چیز ہے۔ قال فذوقوا العذاب، کہا جائے گا اچھا مان گئے ہو تو پھر چلو اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اور پھر صبر کیجئے جیسا کہ عالی ہمت رسولوں نے کیا ہے، کیونکہ یہ صورتیں اس زمانے میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی تکلیفیں آئیں، بڑی پریشانی آئیں، تو آپ کو فرمایا جا رہا ہے آپ پر تکلیفیں پہلی مرتبہ نہیں آئیں، بہت سارے پیغمبر اور رسول ان مصائب سے گزرے ہیں، اے نبی ویسے ہی صبر کیجئے جیسے کہ بڑی بڑی ہمتوں والے رسولوں نے صبر کیا تھا، اور ان کے عذاب کے لیے اور ان کے انجام کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ وہ جس دن عذاب دیکھیں گے اسی دن ان سے وہ وعدہ پورا ہوگا۔ لم یلبسوا الا ساعہ، تو انہیں ایسا معلوم ہوگا ایک دن میں سے ایک گھڑی بھر رہے تھے۔ بلاغن، کافر جب مر جائیں گے قبروں میں رہیں گے، کوئی ہزاروں سال پہلے مرا، کوئی سینکڑوں سال پہلے مرا، لیکن جب قیامت کے دن اٹھ کر وہ اس عذاب کے منظر کو دیکھیں گے، دوزخ کو دیکھیں گے، تو ان کو لگے گا ہم دنیا میں اور قبروں میں ہم تو ایک دن نہیں، ایک دن کا کچھ حصہ صرف رہے تھے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، دیکھو نافرمان لوگوں کے سوا اور کون ہلاک ہوگا، نافرمان ہی ہلاکت میں پڑیں گے۔ یہ سورہ احقاف مکمل ہوگی۔ اگلی سورہ سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد قرآن کریم کی 27ویں سورت، اور یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ مکی صورتیں تقریباً پیچھے گزر گئیں، آگے دو تین صورتیں ایسی ہیں جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھیں، اور اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ کی صورتیں ہیں۔ سورہ محمد کو سورہ محمد اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ذکر کیا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام محمد ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے، اور یہ سورت مدینہ منورہ میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ میں فتح عطا فرما دی تھی، اور مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا تھا، اور 70 قیدی لے کر آئے تھے، گرفتار ہوئے تھے۔ ہم نے سورہ انفال میں پڑھا تھا اور جہاد اور قتال کے بیان میں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ آپ لوگوں نے قیدیوں کو کیوں چھوڑا ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ان کو تسلط دیا تھا، اگر تم ان قیدیوں کو بھی قتل کر دیتے تو کافروں کا سدباب ہمیشہ کے لیے ہو جاتا، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے ان کو آزاد کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہیں تھی، لیکن اللہ آپ کو معاف کرتا ہے، مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ لیکن اس کے بدلے میں اب تمہیں ایک لمبے عرصہ انتظار کرنے پڑے گا، اور تمہیں تکلیف بھی دیکھنی پڑے گی، اور پھر وہ جنگ بدر کے بعد جو دوسری جنگ احد ہوئی اس میں مسلمانوں کو بھی شہادتیں دیکھنی پڑی، اس کی تفصیلات ہم وہاں بیان کر چکے ہیں، ان کو دہرانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو جہاد اور قتال کے تفصیلی احکامات ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ منافقین کے منافقانہ طرز عمل کا ذکر کیا کہ منافق جہاد میں جانا پسند نہیں کرتا، منافق جہاد سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ بزدل ہوتا ہے، اور مومن جہاد اور قتال کو پسند کرتا ہے کیونکہ اس میں شجاعت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر قیدیوں کے حوالے سے احکامات دیے ہیں کہ جنگی قیدی اگر گرفتار ہو کر آئیں تو ریاست اور حکومت اور حکمران کو چاہیے کہ ان کے ساتھ 4 مختلف طریقوں سے سلوک کر سکتا ہے، وہ 4 طریقے اس صورت میں ذکر کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دشمن کے حوالے سے اور جنگ و جدل کے حوالے سے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو منکر ہیں انہوں نے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا ہے، تو اللہ نے ان منکروں یعنی کافروں کے اعمال کو برباد کر دیا ہے، دنیا کی ان کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام بھی کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یہ لوگ اس پر بھی ایمان لائے، حالانکہ وہ ان کے رب کی طرف سے برحق بھی ہے، تو اللہ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا اور ان کے حال کو درست کر دے گا۔
ایمان کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ذالک بأن الذین کفروا، یہ اس لیے کہ جو لوگ کافر ہیں انہوں نے جھوٹے راستے کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں انہوں نے اپنے رب کے راستے کی پیروی کی۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح لوگوں کو اللہ مختلف مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان معاملات کو سمجھے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تم ان کے مقابل ہو، اے مسلمانوں ایمان والو، جب تم ان لوگوں کے مقابلے پر آؤ جو کافر ہیں تو ان کی گردنیں مارو، یعنی ان کی گردنوں کو کاٹو۔ حتیٰ اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب ان کو تم اچھی طرح مغلوب کر لو تو ان کی مشقیں کس لو، یعنی جب تمہارا کسی کافری جماعت سے مقابلہ ہو، کسی کفر کے لشکر سے سامنے ہو، جہاد اور قتال کا میدان ہو تو ڈٹ کر لڑو، کافروں پر حملہ کرو، اللہ کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو قتل کرو۔ یہ میدان جنگ کا تقاضا ہے، جو قتل ہو جائیں ان کو قتل کر دو، اور جو بچ جائیں ان کی مشقیں کس لو۔ مشقیں کسنے کا مطلب ان کو گرفتار کر لو، ان کو قیدی بنا لو۔ فَأَمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر یا تو اس کے بعد احسان کرو یا تاوان لے لو۔ اب جب کوئی قیدی گرفتار ہو گئے تو ان قیدیوں کے ساتھ 4 طریقے سے معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ یا تو ان قیدیوں کو احسان کرتے ہوئے، حسن سلوک کرتے ہوئے آزاد کر دو، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو تم احسان کے طور پر آزاد نہ کرو بلکہ ان سے قیمت اور معاوضہ لے کر پھر ان کو رہا کرو، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ تم ان قیدیوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایسے فتنہ پرور ہیں، اگر ہم نے ان کو آزاد کر دیا تو یہ جا کر پھر فساد پھیلائیں گے، پھر ہمارا مقابلہ کریں گے، تو تم ان کو قتل کر دو۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ تم ان کو قتل بھی نہ کرو، آزاد بھی نہ کرو، بلکہ تم ان کو اپنا ہمیشہ کے لیے غلام اور قیدی بنا لو۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ ریاست اور حکمران کا اختیار ہے۔ مسلم حکمران وہ اس کے بارے میں جو بھی مناسب سمجھے فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں یہ چیز ذہن میں رہے کہ اگر کسی قیدی کو گرفتار کیا مسلمانوں نے، اور ایسے ملک یا ایسی قوم سے قیدی گرفتار ہوئے جن کے ساتھ کوئی قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ تھا یا کسی قسم کی کوئی چیز طے کی گئی تھی، تو پھر اس معاہدے کی پابندی لازم ہوگی، پھر ان احکام پر عمل کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر معاہدہ نہیں ہے تو پھر مسلمان ان چاروں میں سے کچھ کریں گے۔ باقی اس کی پھر جزوی تفصیلات ہیں، بین الاقوامی دنیا کے معاہدات ہوتے ہیں، قوموں کے، ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر آج بھی دنیا میں یہ چیزیں رائج ہیں، بلکہ بہت زیادہ طریقے سے رائج ہیں، اس کی پھر پاسداری کرنا شرعی طور پر لازم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان کو تم نے گرفتار کر لیا تو تمہیں اختیار ہے، یا اس کے بعد ان پر احسان کر دو یا ان سے تاوان اور معاوضہ لے لو یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا، لیکن وہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ امتحان کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کے اعمال اللہ برباد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو شہید کا مرتبہ دے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور جلدی اللہ انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی حقیقت انہیں بتا دی گئی، یعنی کہ دنیا میں جو جنت کے تذکرے سن کر میدان جہاد میں گئے تھے، اللہ وہ جنت ان کو دے دے گا۔ اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں استقامت دے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم، اور جو کافر ہیں ان کے لیے تو تباہی ہے اور ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ ذالک بانہم، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو جو اللہ نے نازل کی ہے، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ افلم یسیروا، کیا انہوں نے زمین میں پھر کر نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا، اور منکروں کے لیے اللہ کی طرف سے ایسی سزائیں ہیں۔ ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ ان کا حامی ہے جو ایمان لائے، اور کفار کا تو کوئی بھی حامی و مددگار نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ کا وعدہ ہے وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور جنت کا منظر یہ ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہوں گے وہ عیش کر رہے ہیں دنیا میں، اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، لیکن ان کھانے پینے اور مستیاں کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی یعنی مکہ سے پہلے طاقت میں بہت زیادہ تھی، لشکر ان کے رہنے والوں نے بڑے بڑے لشکر تیار کر رکھے تھے، اخراجت کا، اور انہوں نے نبیوں کو اپنی بستیوں سے نکال دیا تھا،
اہلکناہم فلا ناصر لہم، لیکن اللہ نے ان کی ان بے ادبی اور گستاخیوں پر ان بستیوں کو ہلاک کیا، ان کا کوئی مددگار وہاں موجود نہیں تھا۔ افمن کان علی بینہ، کیا بس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، اس جیسا ہو سکتا ہے جس کے برے عمل اچھے کر کے دکھائے گئے ہوں؟ اصل میں انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کر رکھی ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے مناظر بتا دیے۔ اس جنت کی کیفیت یہ ہے جس کا اللہ نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو بگڑنے والا نہیں۔ دنیا کا پانی میلا بھی ہو جاتا ہے، بدبودار بھی ہو جاتا ہے، جوہڑ بھی بن جاتے ہیں، اور اس میں میل کچیل بھی آ جاتا ہے۔ جنت کا پانی صاف اور شفاف ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور کچھ دودھ کی نہریں جن کا کبھی مزہ نہیں بدلے گا۔ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، دودھ بہتا ہوگا، کبھی بدمزہ نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ، اور کچھ نہریں ایسی ہیں جو شراب کی ہیں، پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہوگا، یعنی کہ اس کو پینے سے نہ نشہ آئے گا، نہ دماغ خراب ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے پاکیزہ مشروبات ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور کچھ نہریں صاف شہد کی ہیں، بہتا ہوا شہد، خوشبودار شہد وہاں ہوگا، اور ان کے لیے، ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور اپنے رب کی بخشش ہوگی۔ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما، ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ یہ جنتیوں کو جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ دوزخیوں کو نہیں دی جائیں گی۔ اور دوزخیوں کے لیے کیا ہوگا؟ سقوا ماء حمیما، ان سے کہا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا ان کو، اور وہ پانی پیئیں گے، کھولتا ہوا ابلتا ہوا پیپ والا پانی پیئیں گے۔ جب وہ ان کے اندر جائے گا ان کی آنتوں کو جلا کر راکھ کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں۔ یہ منافقین چونکہ جہاد میں جانے سے ڈرتے تھے، رسول اللہ کی باتیں تو سنتے تھے لیکن جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ان کا تذکرہ کر دیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے ہاں سے نکل کر باہر آتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں، یا کچھ علم والوں کو کہتے ہیں، ماذا قال آنفا، یہ جو اندر حضور بات کر رہے تھے کیا بات تھی؟ اس بات کرنے کا ان کے دو مقصد، دو طرح سے، یا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے سنا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کی، اور باہر آ کر اب پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم نے وہ بات سنی کہ وہ کیا فرما رہے تھے، یا تو یہ بھی ان کی بدبختی ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر ان کے ارشاد کو نہیں سنتے، یا ان کا یہ انداز استہزائیہ اور مذاقیہ ہے، باہر آ کر کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ اندر کیا بات ہو رہی تھی، اور اس بات پر پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ، یہی لوگ ہیں اللہ نے ان منافقوں کے دلوں پر بھی مہر لگا دی، انہوں نے اپنے خواہشوں کی پیروی کی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور جو راستے پر آ گئے ہیں اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں پرہیزگاری ہدایت کرتا ہے۔ فہل ينظرون الا الساعۃ، پھر کیا ہو گیا ہے، وہ اس قیامت کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پر آ جائے، اور اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، پھر جب وہ آ گئی تو اس کا سمجھنا کیا فائدہ دے گا؟ قیامت کی سب سے بڑی علامت یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کے بعد اب یہ دنیا کا اینڈ ہے، اب قیامت نے آنا ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے لوگو جان لو سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگیے، استغفار کیجیے۔ ہم مسلمان عام مرد اور عورتیں گناہگار ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس کا تو استغفار ہے۔ نبی کو جو کہا کہ آپ اپنے لیے استغفار کریں، تو نبی تو گناہگار نہیں ہوتا، نبی کے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درجات کی بلندی کے لیے استغفار کریں۔ نبی جب استغفار کرتا ہے تو ان سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور واللہ یعلم، اللہ تمہارے لوٹنے اور آرام کرنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی، فَإِذَا أُنزِلَتْ، یعنی کہ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نئی صورت نہیں آئی، کوئی نیا قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی نیا حکم نہیں آیا، ان کو شوق اور اشتیاق ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے کہ قرآن نازل ہو اور ہم اس پر عمل کریں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، سورۃ محکمہ، کسی بھی مضمون کی صورت نازل ہوتی ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور خصوصاً جب اس قرآن کی آیات میں قتال اور جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے، تو رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی، ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ قرآن کریم کی جب جہاد اور قتال کی آیات نازل ہوتی تو منافقین کی کیفیت یہ ہوتی گویا ان کو غشی پڑ گئی، مرجا جاتے، پریشان ہو جاتے، اوہو ایک اور حکم آ گیا، ہمیں پھر جہاد پر جانا پڑے، ہمیں پھر قتال کرنا پڑے گا۔ طاعت و قول معروف، ان کے لیے تباہی لازم ہے، حکم ماننا، نیک بات کہنا لازم تھا۔ فَإِذَا عَزْمَ الْأَمْرُ، جب
بات کا اقرار کر جائے، فلو صدقوا اللہ لکان خیر لہم، تو اگر وہ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ فہل عصیتم، پھر تم میں سے یہ بھی توقع ہے اگر تم زمین کے حاکم ہو جاؤ تو ملک زمین میں فساد مچانے اور قطع رحمی کرنے لگو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ان اعمال سیئہ، برے اعمال کی وجہ سے جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پھر انہیں بہرا اور اندھا بھی کر دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن ان کو سمجھ نہیں آ رہا؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک جو لوگ پیچھے کی طرف الٹے پھر گئے، یعنی کہ ہدایت کے راستے سے پلٹ گئے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے سیدھا راستہ ظاہر ہو چکا تھا، تو شیطان نے ان کے سامنے برے کاموں کو اچھا کر کے دکھا دیا ہے۔ وہ املا لہم، اور ان کو جھوٹے امیدیں دلائی ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ ان لوگوں سے کہنے لگے جنہوں نے اسے ناپسند کیا کہ اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے، بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مانیں گے اور اللہ ان کی رازداری کو جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب ان کی روحیں فرشتے قبض کریں گے تو ان کے منہوں اور ان کی پشتوں پر مار رہے ہوں گے۔ یہ سارے منافقین، منافقت کرنے والے، قرآن کا، نبی کا مذاق اڑانے والے، دھوکہ دہی کرنے والے، ان کی موت کا جب وقت آئے گا، فرشتے ان کی پشتوں اور ان کے منہوں پر مار مار کر ان کی روح کو ان کے جسم سے نکالیں گے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ سب اس لیے کہ یہ اس راستے پر چلتے تھے جس پر اللہ کی ناراضگی تھی، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو برا جانا، اور پھر اللہ نے ان کے اعمال کو غارت کر دیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یہ سمجھتے ہیں اللہ ان کی دبی دشمنی کو ظاہر نہیں کرے گا؟ یعنی انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں، نبی کے بارے میں دلوں میں جو کچھ چھپا رکھا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ ان کو ظاہر کر دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو آپ کو وہ لوگ دکھا دیتے، بس آپ اچھی طرح سے انہیں ان کے نشان سے پہچان لیتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ایک منافق کی نشانی بتا سکتے ہیں، اس کی شکلیں بتا سکتے ہیں، آپ انہیں طرز کلام سے پہچان لیں گے، ان کا انداز، ان کی شکلیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے کہ یہ منافق ہیں۔ اللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے سارے عملوں کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں گے اور تمہارے حالات کو جانچ لیں گے۔ جہاد اور قتال کا حکم مسلمانوں کی آزمائش کے لیے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جہاد کرو، قتال کرو، تو اللہ تعالیٰ جانچ لیتے ہیں ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ جہاد کے لیے بخوشی آگے بڑھتا ہے، قتال کے لیے آگے بڑھتا ہے، اپنا مال دیتا ہے، اپنی جان دیتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ دبک کر گھر میں بیٹھا رہتا ہے، نہ مال دیتا ہے نہ جان دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ علامت ہے ایمان والوں کی، مخلصین کی اور منافقین کی۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اور رسول کی بھی مخالفت کی، حالانکہ ان کے سامنے سیدھا راستہ واضح تھا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ان کے اپنے اعمال غارت ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم کافروں یا منافقوں کی طرح نہ ہونا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال کو ظاہرہ نہ کرو۔ ان الذین، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پھر مر گئے درا حال کہ وہ کافر تھے، وہ کفر کی حالت میں مرے، اگر انہوں نے دنیا میں توبہ نہیں کی تھی، ان کے دل میں نفاق تھا یا ظاہر میں نفاق یا کفر تھا، اگر وہ توبہ کے بغیر مر گئے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اے لوگو، اے مسلمانوں، سست نہ بنو اور نہ صلح کی طرف بلاؤ۔ یعنی جب تمہیں جہاد اور قتال کا حکم دیا جاتا ہے تو استقامت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ میدان جہاد میں نکل کر اللہ کے دین کے لیے لڑو اور سستی نہ دکھاؤ، اور تم کافروں کے ساتھ صلح کے چکر میں نہ پڑو۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جہاد جاری رہے گا مسلمانوں کو عزت ملے گی، دین اسلام کا غلبہ ہوگا، اور کافروں سے ڈر کر خوفزدہ ہو کر ان کی شرائط پر صلح نہ کرو۔ حالانکہ سورہ انفال میں فرمایا تھا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر کافر تمہیں پیشکش کریں صلح کی تو تم صلح کر لو۔ اس کا مطلب ہے اسلام صلح کے مخالف نہیں ہے، قرآن صلح کے مخالف نہیں ہے، اللہ صلح چاہتے ہیں، اللہ امن کو قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن فرمایا ایسی صلح نہ کرو جس سے تمہاری ذلت ہو، ایسی صلح نہ کرو جس میں تمہاری مغلوبیت ہو، ایسی صلح نہ کرو کہ جس میں تمہارے دین اور اسلام کی جو روایات ہیں وہ پامال ہوں۔ تو یہ فرمایا کہ سستی بھی نہ کرو اور ایسی صلح بھی نہ کرو۔ انتم الاعلون، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا وعدہ ہے تم ہی غالب رہو گے۔ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بلا شبہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اگر تم ایمان لے آؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا۔
ان یسألکموہم، اور اگر وہ تم سے مال مانگے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور تمہارے دلوں کے کینے ظاہر کر دے. یعنی کہ اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو تمہیں کہتا ہے کہ دین کے لیے خرچ کرو، مخلوق خدا پر خرچ کرو، یہ تمہاری لیے آزمائش ہے. اور اگر تم سے اللہ طلب کر لے تو تم میں سے کون کون سے بخیل ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو دلوں میں کینہ رکھتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. ہاں انتم اولئک تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، خبردار ہو جاؤ تم وہ لوگ ہو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بلائے جاتے ہو. یاد رکھنا تمہیں اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی تعلیم و ترغیب دیا، حکم دیا. فمنکم من یبخل، اب تم میں سے جو کوئی بخل کرتا ہے، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، اور اس بخل کرنے والے کا بخل اپنی ہی ذات کے بارے میں ہے، یعنی وہ خسارے میں رہتا ہے. حالانکہ بخیل یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں نہیں دیا تو میں نے مال جمع کر لیا، میں نے بچا لیا. فرمایا تیرا بخل دراصل خسارہ ہے، یہ خسارہ ہے، تو نے بچایا نہیں، تو نے اصل میں برباد کیا. واللہ الغنی، اور اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو بے پرواہ ہے. وانتم الفقراء، دنیا کے انسانوں یاد رکھو اللہ مالدار ہے، اللہ خزانوں کا مالک ہے، تم سب اس اللہ کے محتاج ہو. فإن تولوا يستبدل قوما غيركم، اور اگر تم اللہ کی باتوں نہیں مانو گے تو وہ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لا کر بٹھا دے گا، تمہیں اللہ نیست و نابود کر دے گا. ثم لا يكونوا امثالكم، اور وہ جو لوگ آئیں گے وہ تمہاری طرح نہ بخیل ہوں گے، نہ تمہاری طرح سست ہوں گے، اور نہ ہی ڈرپوک ہوں گے. یہاں پر سورہ محمد مکمل ہو گئی. انشاءاللہ پھر کل سے سورہ فتح کو ہم شروع کریں گے، اور سورہ فتح 26ویں پارے کی 48ویں صورت ہے، وہاں سے پھر تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.